آج پارلیمنٹ میں جو بل مسلم خواتین کے تحفظ کے لیے اس نام سے آج منظور کروایا گیا، یہ ایک طرفہ اور عام طور پر جو قانون پاس کرنے کے جو نارمز ہیں اور جو آداب ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، اس کے بالکل برخلاف جس کمیونٹی کے لیے بل منظور کی جا رہی ہے اس کمیونٹی کی رائے لی جاتی ہے، لیکن کمیونٹی کی رائے کو ملحوظ رکھے بغیر اور کسی سے پوچھے بغیر ایک طرفہ قسم کا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں منظور ہوا ہے، ابھی راجیہ سبھا میں منظور ہونا باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ سلیکٹ کمیٹی کو چلی جائے، اس لیے کہ یہ بل کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے ٹرپل طلاق کو کالعدم قرار دیا اور غیر دستوری قرار دیا تو اب ٹرپل طلاق کا وجود ہی نہیں ہے، تو اب سزا کس کو دیں گے آپ؟ پھر سزا دے رہے ہیں تو جب سزا دیں گے تو آپ کس طرح مینٹیننس عورت کا دیا جائے گا؟ بچوں کا مینٹیننس کون دے گا جب کہ وہ خود وہاں جیل کے اندر رہیں گے صاحب موصوف؟ تو اس طرح اس کے اندر بڑے تضادات پائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا تعلق مسلم معاشرے کی اصلاح سے ہے، یہ حکومتی قوانین سے اس کا ہرگز تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑے بڑے ایشوز ملک کے اندر موجود ہیں، اور عین الیکشن سے پہلے جو نان ایشوز ہیں ان کو ایشوز بنایا جا رہا ہے، جس کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس، وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ 15 لاکھ روپے سب کے جیبوں میں اور بینکوں میں آئیں گے، بلکہ اب تو اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ بینکوں میں جو کچھ جمع پونجی ہے اس کو آپ کھا جائیں گے اور اس پر قدغن لگائیں گے اور اس کو ہڑپ لیں گے۔ یہ تو کوششیں آپ کی جاری ہیں اس وقت، اور غربا کو، کسانوں کو تو ایک پیسہ آپ نے معاف نہیں کیا، لیکن جو پونجی پتی ہیں ان لوگوں کو آپ نے 1,85,000 کروڑ روپے معاف کر دیا، رائٹ آف کر دیا۔ یہ تو آپ کے ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایشو اگر حل ہو جائے تو کیا غربت کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہاں پر بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہاں پر عدم مساوات کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہاں پر جو مسائل ہیں، کیا یہاں کاشی کے اندر جو عورتیں ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ برنداون کے اندر جو عورتیں ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ان عورتوں کا، ان خواتین کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو دیوداسی بن کر زندگی بسر کر رہی ہیں؟ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے، اور اس کے اندر نہ تو حکومت کی نیت صحیح معلوم ہوتی ہے نہ نیتی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ راجیہ سبھا کے اندر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور پھر اس پر غور و خوض اور اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ پر عائد ہوتی ہے، مسلم تنظیموں پر عائد ہوتی ہے، جماعت اسلامی ہند، جمعیت العلماء ہند اور دیگر تنظیموں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ کمیونٹی بہت بڑی ہے اور اس کی اصلاح کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ قانون لانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اقدام صحیح نہیں ہے۔ تو ٹرپل طلاق کیوں لایا جا رہا ہے یہ قانون، اور جیل کی سزا کیوں مقرر کی جا رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو 1-2% لوگ ٹرپل طلاق دے رہے ہیں، طلاق بدعی دے رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہو کر نہیں دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو انتہائی غیر مہذب اور انتہائی قابل اعتراض حالت کے اندر دیکھا، تو ایسا غیور آدمی انسٹنٹ طلاق نہیں دیا تو کیا کرے گا ایسی عورت کو؟ تو پھر اس کے علاوہ اگر وہ خوف زدہ ہو کر طلاق ہی نہ دے، اس کو لٹکائے رکھے۔ اب لٹکائے رکھنے کی مثال تو ہماری خود موجود ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم خود لٹکائے رکھے ہوئے ہیں، 40-45 سال سے لٹکائے رکھے ہوئے ہیں، نہ تو ان کا مسئلہ حل کرتے نہ ان کو قریب لاتے، اور پوری جوانی انہوں نے گزار دی ایسی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی کوئی قانون لائیے کہ جو لوگ لٹکا کر رکھتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جوانی ایسی گزر گئی۔ صرف معاشی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ خواتین کا مسئلہ اور سماجی مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کا جسمانی مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کے جذبات اور احساسات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔
ان مسائل کو بھی آپ ایڈریس کیجیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم عورت کے ساتھ ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، جنڈر جسٹس چاہتے ہیں، مسلم عورتیں بہت دقت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آپ کو گجرات فساد کے وقت میں وہ عورتیں یاد نہیں آئیں جن کے پیٹ کو چیر کر ان کے بچے کو پیٹ سے نکال کر ختم کر دیا گیا؟ اس وقت مسلم ہمدردی کہاں گئی؟ کیا اس وقت مسلم ہمدردی یاد نہیں آئی جب جو لوگ ٹینٹوں کے اندر تھے اور جو لوگ عارضی وہاں ریفیوجیز بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ریفیوجیز کے اڈوں کو برخاست کرنے کی آپ نے بات کہی؟ کیا اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ کیا آپ کو ابھی جو راجستھان کے اندر جس کا قتل کر دیا گیا، مار مار کر موب لیچنگ کی گئی، کیا اس کے بچے یاد نہیں آئے، اس کی بیوی یاد نہیں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اس طرح کی انصاف رسانی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ناانصافیاں آپ بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جھوٹ ہے کہ عورتیں روڈ پر آ گئیں، بلکہ عورتیں تو اس وقت روڈ پر آئیں جب شریعت کا تحفظ کے لیے روڈ پر آئیں، اور حیرت زدہ ہم خود رہ گئے کہ عورتیں اتنی بڑی تعداد میں منڈل سطح پر، اضلاع میں، گاؤں میں انہوں نے جلوس نکالا کہ ہم شریعت پر چلنے، شریعت پر مرنے کے لیے تیار ہیں، اور مسلم پرسنل لاء کے اندر کسی قسم کی مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تو عورتوں نے دہائی لگائی اور عورتوں نے جلوس نکالا، اور ہم نے خود 5 کروڑ عورتوں گے۔ یہ کام تو ہم مسلسل کر رہے ہیں، وہ ہے اصلاح کا کام، کہ مسلم سماج کی اصلاح کا کام، اور طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی، اور لوگوں کو روکیں گے، بتائیں گے ان کو کہ طلاق احسن وہ دیں، اس کے لیے لوگوں کو وہ تیار کریں گے ہم، اور صحیح طریقہ ان کو بتانے کی کوشش کام یہ بھی کریں گے۔ دوسرا، یہ جو قانون بن رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا قانون جو CRPC 125 لاگو کیا گیا تھا، تو اس وقت ہم نے CRPC 127 لانے کے اندر کامیابی ہم نے حاصل کی راجیو گاندھی کے زمانے میں۔ انشاءاللہ اس طرح کی کامیابی ہمیں امید ہے کہ سب لوگ وسیع RSS کی عینک پہنے ہوئے یہاں پر نہیں ہیں، بلکہ یہاں بہت بڑی کثیر تعداد میں وہ لوگ ہمارے ہندو بھائی موجود ہیں، غیر مسلم بھائی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی نیتی اور نیت بہت خراب ہے اور مسلمانوں کو یہ مشکل میں لانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مہم کا ساتھ وہ لوگ بھی دیں گے جو ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہیں، وہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور ان کو لے کر ہم میدان کے اندر آئیں گے، اور اگر وہ عدالت عالیہ کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو سکے تو عوام کی عدالت کے اندر ہم اسلامی ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہے، تھی، ہے، رہے گی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو فیصلہ لے گا ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ اگر کل یہ فیصلہ لے لے کہ آپ کو سونامی لے آنا ہے، سونامی لے آئیں گے، اگر آپ کو طوفان لانا ہے تو طوفان لے آئیں گے۔